ہمارے اللہ اور اللہ ایک جگہ نہیں رہ سکتا. کیا بات. تم جو ہے خدا کو دیکھنا بھی چاہے اور دنیا سے محبت ہے تو تم کو خدا کیسا ملتا. تو یہ جو ہے نا فلسفہ قربانی کا عورت کی محبت میں اللہ تعالیٰ بتا کہ ایک رات گزری اور بیوی جو ہے نا پہچاننے کے عنوان وہ کیوں پہچانی اس لیے کہ تن من دھن ہر چیز جو ہے نا عورت شوہر کے لیے قربان کری. تو تم اسی طرح اللہ کے لیے اگر بڑی قربانی دیں گے تو خدا کی معرفت حاصل ہوگی. کیا بات. سبحان اللہ. بغیر قربانی استقرار فرماتے ہیں قربانی سے قرب ربانی حاصل ہونا ہے. رسول اللہ نے جب حقوق کا اس نے فرمایا کسی نے نصف دولت دی کوئی سب گھر اٹھا لائے. کھجور شام کے کھانے کے پاس ایک صحابی کے نہیں تھا کچھ اور دینے کو, کھجوریں ہی اٹھا لائے, رکھا اس کو. رسول اللہ نے کل مال کے اوپر اور فرمایا یہ قربانی ہے سب قربانی سے بڑھ کر نہیں کچھ. اس سے مطلب کون کتنا مال دیتا ہے خدا یہ دیکھتا ہے قلب میں ایثار کتنا ہے. پڑے جتنا رنگے اتنا اتنا ہی چڑھتا ہے, کرے ایثار جتنا اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے. تو انسان بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے چھوڑا ہاتھ میں پکڑ لیے. قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کی عدالت کو جو ہے نا باقی رکھا سارے دنیا کے مسلمانوں سے. یہ رسم جو ہے یعنی جو ہے نا یہ فریضہ ادا کرنے پہ سارے مسلمانوں کو وہاں پر بلا رہا ہے. تو قربانی اگر بڑی ہے تو آپ کی جو ہے نا عظمت بھی اللہ کے پاس بڑی ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ جو قربانی ہے کسی جانور نہیں ہے. نکاح پڑھنا, لوگوں کو بلانا اور جو ہے زندگی بھر کا نار و نمکا سارا جو ہے اس کی ذمہ داری جو اپنے کندھوں پہ لینا, اپنے سر پہ لینا, یہ معمولی بات نہیں ہے. کسی جانور میں جو ہے یہ چیز لیے انسان کے اندر ہے. کیوں رکھا ہے انسان کے اندر؟ اس لیے کہ یہ جو ہے ذمہ داریوں کو بتا کے اس سے بڑی ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ جو ڈالی گئی ہے وہ اسلام کی ہے, خدا کی معرفت کی ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہے. سبحان اللہ. یہ جو ہے ہر انسان چاہے وہ جاہل ہو, گاؤں کا گنوار ہو یا پڑھا لکھا جو ہے بڑا بیرسٹر ہو, ہر کوئی جو ہے کہ ایثار و قربانی بیوی کی جو ہے نا حقوق یہ سب جو ہے نا سمجھنے کے لیے تیار ہے, سمجھتے ہیں, ادا کر رہے ہیں. لیکن ہماری جو اصل ذمہ داری ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھوں میں جو اسلام کی ذمہ داری رکھی ہے اس سے ہم جو ہے نا واقف ہیں. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم بہترین امت ہو جو سارے دنیا کے انسانوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے, سیدھے راستے پہ لانے کے لیے وارث انبیاء بنا کے اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کیا. اور تم کیا کریں؟ دنیا کی دولت جما لیں, دنیا کی جو ہے پیسے, حکومتیں اس میں جو ہے اپنی عظیم ترین صلاحیتیں لگا دیں. دین کا اگر کوئی خیال بھی آیا برائے نہ مدرسہ کرنا ہمیشہ در سفرا میں بدل فرما دیتے. کیا بات. توبہ کرتے ہیں, وہ بھی پیتے ہیں, یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے. مسجد میں چندہ دیا, میخانے میں پی شراب, شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو. ادھر شیخ کو بھی خوش رکھے ہوئے, ادھر شیطان کو بھی خوش رکھے ہوئے. تو بتائیے کہ ہماری جو ہے نا سب سے بڑی عظیم جو ہے نا ذمہ داری جو ہمارے کندھوں میں اللہ اس کے رسول ہم کو جو ہے نا عطا کیا ہے, ہم اس سے غفلت برت رہے ہیں, جس کی وجہ سے نہ ہم خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر رہے ہیں. قرآن ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نیچے جو ہے نا قرآن وہ ایک آیت پڑھ کر اور وہ عجب کو پتا کرے. آج پورا قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے لیکن ہم بے بس ہیں, لاچار ہیں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ قربانی ہے. میاں بیوی کی جو قربانی ہے, ایک بات پڑھنا عثمان علی صاحب ملنا نبی علیہ السلام بیان فرماتے تھے. ایک آدمی ہاتھ جو ہے نا کمزور, اس کو پکڑ کے 10-12 گھنڈے مار. اب وہ 10-12 گھنڈے مارے تو بڑے بڑے پہلوانا بھی دیکھ کے دور سے بھاگ گیا. ارے بڑے پہلوانا گھیر لیا, میں گیا تو میں بھی جو ہے سبا ٹکا ڈالی گیا لوگا. مگر اس کی بیوی ایک عورت کمزور ہے, ناتواں ہے, مقابلہ نہیں کر سکتی. بڑے بڑے گھنڈے مقابلہ کیا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن اس کا جو نا جذبہ ازدواج جو نا اس طرح سرشار ہوتا کہ انہیں جو نا گالیاں دی گی, روئیں گی, پڑھائیں گی, مگر
افواج یزید. ہر طرف جو ہے نا کفر جوش مار رہا ہے یزیدی فوج کی طرح. دین حق بیمار و بےکس مثل زین العابدین. اور دین اسلام جو ہے نا بیمار ہے زین العابدین کی طرح. کوئی جو ہے نا اس کا یار مددگار نہیں. یا مسلمان کم ہے, یا دولت کم ہے, یا حکومتیں کم ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیا نہیں ہے. جس طرح ایک بیوی شوہر کے لیے مرنے اور مٹنے, جنگل میں رہنے کے لیے, پھٹے کپڑے پہن کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہونے کا جو جذبہ ہے, وہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے اسلام میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے, کامیاب ہونا نہیں چاہتے. صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی, ہم تو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے, اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے, تھی نہ کچھ تھے بس اپنی حکومت کے لیے, سر بکا پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے, کوئی سرکش ہو تیرے نام سے بگڑ جاتے, دیکھ کیا چیز ہے, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے. توپ بھی اگر ہمارے سامنے لا کے رکھے تب اسلام کے لیے قربان ہو کے بتا اسلام آئے گا. اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, آپ کے موجودگی میں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا کا نظارہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام طرح بڑے بڑے قبائل فتح ہو گئے. جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. برات ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے, وہ ہمارے بیوی بچے, ماں باپ, حکومت, دولت, ہر چیز سے بڑھ کے ہے. آج ہم جو ہے ایک بیوی کے حق کو, ایک بیوی کی ذمہ داری کو, تمام جو ہے نا خاندان کے لوگ, حکومت کے لوگ, ہر کوئی جو ہے احساس دلا دے بیوی کو چھوڑ کر یہ اصول ہے نا, یہ طریقہ ہے نا, بیوی کو کھلانا نہیں ہے تو کر لیا کیوں شادی, بچوں کو پالا نہیں ہے تو پیدا کیوں کرا. ایسے جو ہر کوئی اس کو احساس دلانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, لیکن دین اسلام کے لیے, قرآن کی عظمت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کون احساس دلانے والا ہے. یہ احساس دلانا فرمائے, یہ جو ہے فخر فخری کی حقیقت یہ ہمیں کہتی ہے, اس سے اسلام کا دنیا میں بچے گا ڈنکا. اسلام کا ڈنکا بجانے کے لیے فقیر بن کر, یہاں پر جو ہے صوفی بن کر ہندوستان کی سرزمین پہ کھڑے, تو بھلا جو ہے یہ ایسے بے شمار رہنا, ایسے دلال میاں بیوی کے تعلقات میں ملتے ہیں. اگر ان چیزوں کو اگر غور کرا تو انسان جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہتا. بیوی کے پاس جن کا حصہ قرآن فرما دے, میرے پاس جو ہے نوجوان جو ہے نا لڑکے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے, اور جوان بیویوں کو قربان کر کے فقیر بن کے میدان میں کرے, تب یہ اسلام کا کام ہوگا. جوان بیوی کو چھوڑنا, اور صاحب فرمانا ہے, پورے گھر کا ہمیں تصویر پڑھ کے دیکھیے, صاحب فرمانا ہے عام انسانوں کی طرح مبلغ بھی انسانی ہے, اس کو بھی بیوی کی محبت, بچوں کی محبت لاحق ہوتی ہے, لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو سارے چیزیں قربان کر کے ایک فقیر بن کے میدان میں کام کرنے کے لیے تیار ہوا. بس آپ فرماتے ہیں یہ بیت رضوان کا فیض ہے. کیا بات, کیونکہ آپ جو ہے اپنے عظیم ترین صلاحیتوں کو قربان کر کے, ایک گدڑی بچھا کے, فقیری چولا پہن کے اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے ایک ٹوٹی ہوئی دیوال میں گدک کے باہر کاہو پوشاک میں بیٹھا رہا, سادھو بن کر سب کو سمجھاتا تھا, معقول دلائل دے کر ایک اللہ ہے, محمد ہے جگت کے سرور. کیا بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پیش کر رہے, ایک اور تنہا جو ہے میں کفرستان میں بیٹھا, تو ایک کر کے میرے جو ہے جذبات کو سمجھنے والے مسلمان جو ہے میرے قریب آئے. آنے کے بعد مبلغ اسلام بن کے بیوی, بچے, دولت, نوکریاں, ساری چیزیں قربان کر کے میدان میں کھڑے ہو گئے. کیا بات, بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گئے, تنہا گئے. حضرت مولانا اسد پٹیل صاحب مبلغ اسلام محسوس کا راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے عیش و آرام کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی تھی. ویسے جنا مہاراجا کے پاس جا کے دعوت اسلام دے. اسد فرماتے ہیں ان کے نظروں میں بادشاہ کا تخت اور گھر کا تختہ دونوں بھی ایک ہی تھے, کوئی جو نہ تخت کی عظمت ان کی نظر میں نہیں. کیا بات, اللہ پاک فرماتے ہیں شان آنکھوں میں نشستی تھی جہاں داروں, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلوار. دنیا کی جو ہے شاہ
کو تانے دیتے, دھکے دیتے, کیوں بھائی, کیوں جو ہے تو بیوی کو تکلیف دے رہا. تو یہ احساس سے بڑھ کر احساس اسلام کا, ایسے فقیر, ایسے روحانی وجودوں کی ضرورت ہے جو ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, لیکن احساس سے سیاہ تیرا لہو کرتا دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے دربار کرے, موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر روکے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. فتنہ ملت بیضا امامت اس کی جو مسلمان و سلاطین کا پرستار ہے, جو دنیا داروں کا غلام بنانے کے لیے, پیسوں کے حوض جنت دلانے کے لیے اگر کوئی امام بن کر کوئی رہبر بن کے بیٹھتا ہے تو وہ انسان کی رہبری نہیں بلکہ انسان کو تباہ کرتا ہے. بہرحال جو ہے یا حضرت صاحب اس دربار میں جو ہے اس نکاح کی مناسبت سے یہی جو ہے فلسفہ مبلغین کو سمجھاتے تھے. اور ایک بات جو ہے حضرت صاحب فرما دے کہ جو ہے کھانا پینا بہت تنگی کا معاملہ ہے یہاں پر, تو لارے نے فقیری کا معاملہ ہے, تو ایک جو ہے مبلغ حاضر تھا کے بیٹھے, حضرت کچھ بھی مل رہا نہیں تھا, تو کیا بولے حضرت صاحب کیا بات, تو مر گئے تو تمہارے بیوی بچہ مر جاتے ہیں تمہارے ساتھ. تو ایسا جذبہ آ گیا ہے, کوئی مر گیا تو اس کے بیوی بچے روئیں گے, دروازے تک روئیں گے, یا قبرستان کے دیوار تک بانڈی تک جا کر رو کے واپس آئیں گے, خبر میں تو نہیں ہوتا ہے. تو اللہ اس کے رسول کے لیے اگر تم میدان میں اٹھے تو اللہ تمہارے بیوی بچوں کو مار دیتا ہے. ان کا رزاق ہے نا اللہ ہے, مالک الملک ہوا ہے مان سامان میرا, پھر تو کیا غم ہے اگر کیسے رسا ہوں. ہم فقیر ہیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ جو ہے نا ہماری پرواہ نہیں کرتا. اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہر چیز وہاں پہنچانے والا ہے. دولت جیسا انسان کے قریب آتی اسلام سے اس طرح دور ہونے لگا. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدا اسلام قریباً سیود غریب, اسلام کی ابتدا غریباً سے ہوئی. صحابہ اکرام بڑے دولت مند تھے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دولت کو ختم کر کے فقیر بنا کے اپنے دربار میں بٹھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, یہ حدیث جو ہے ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, اور جو ہے نا بخاری شریف میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے فقیری اس کے پاس سیلاب سے بھی زیادہ تیز رفتار سے آتی ہے. بتائیے اگر کوئی آدمی بلا رہے ہیں میں بھکاری بتا رہے تمہاری جو نا غریبی مبارک ہے, تم اسلام کے لیے بالکل نہتا ہو گئے, تمہارے ہاتھ میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تم دین کے لیے میدان میں اتر جاؤ. یہی جو نا سب سے بڑی دولت ہے, اسلام کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہماری ازدواجی زندگی کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں, محل بناتے ہیں, بنگلے بناتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, یہ رہنے والے ہیں, یہ ایک دن ختم ہونے والے ہیں. حضرت صاحب تعالیٰ اس موضوع میں بنگلور میں واز کر رہے تھے کہ تمہارے بیوی تمہارے ساتھ آنے والی, تمہارے بچے ساتھ آنے والے نہیں ہیں, تمہارا وہی عمل تمہارے ساتھ آنے والا ہے جو تم اسلام کے لیے قربانیاں دی ہوئی تمہارے ساتھ آنے والا. اتنا اثر ہوا سامنے ایک صاحب پر, بیدا ہو کہ جو ہے نا یہاں حضرت صاحب فرماتے ہیں ان کا جو ہے نا دم ہی نکل گیا. اتنا گہرا اثر ہوا دل پر کہ دنیا میں کیا ہمارے ساتھ آنے والا ہے, کوئی چیز ساری آیا تھا سکندر دنیا سے لے گیا کیا تھے, دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے, دونوں ہاتھ جو ہے نا کفن کے باہر تھے. کیا لے گیا پوری دنیا کا, وہ نہ الیگزینڈر بنا لیکن آیا کیا کچھ کیا, لوہی مٹی میں جو ہے جو 2 فٹ کی جو قبر ہے اس میں سو گیا. بہرحال جو ہے اسلام کی دولت تمہارے ساتھ آنے والی ہے. صحابہ کرام کا نام اسی لیے جو ہے آسمان میں روشن ہے, اولیاء اللہ کا نام اسی وجہ سے روشن ہے کہ وہ داعی اسلام تھے, مبلغ اسلام تھے. یہ جو ہے آپ کی آل اولاد سلسلے خاندان مبارک خاندان کس سے چلتے ہیں, انہی جو ہے نا پھپڑا سے, انہی روحانی جو ہے نا وجودوں سے. تو بہرحال جو ہے یہ بہت بڑا فلسفہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سارے قربانی کو سمجھنے کی توفیق دے, اور حقیقی معنوں میں جو اللہ یعرفون ہے, ہماری جو زندگی کا مقصد کیا ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنا, اور وہ معرفت حاصل کرنے کا راستہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے. بہت سے مشاعر کیا ہے معرفت بولے تو وہ اندھیری جو ہے نا نگری ہے, کچھ سمجھ میں آتا ہے اندھیری نگری چوپٹ رہا. معرفت کا جو ہے نا معنی نہیں, ارے کیا گھر چکر جملے بدلیے معرفت, گھر چکر جملے بدلیے معرفت. معرفت اس کا نام ہے, معرفت وہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. حضرت صاحب فرماتے جو چلا اس
سناتے رسول اللہ. کیا بات یعنی تبلیغ اسی طرح سے کرنے والا کیا بات دونوں عالم میں اس پہ سراہتے ہیں. کیا بات اس درس کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ میدان میں نکلو. قرآن آپ کو آئینے کی طرح سمجھ میں آتا. قرآن نہیں سمجھ میں آتا آدھا ایسا قرآن فرما دے یہ مولویاں قرآن کو ادب بنا کے رکھے. آپ جو ہے اظہار و قربانی کر کے میدان میں کھڑے ہو جا. قرآن آپ کے عمل میں آئینے کی طرح آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ بات اسلام کا فرمائے قرآن ہمارے عمل میں جو آیت پڑھے آج جو ہے آپ کا عمل صاحب کو جائے بات کا پھر آپ کو ماتا بنا مولوی قاری محراب میں جو ہے پڑھتے بیٹھے حضرت صاحب طرف مندروں میں بھیجا کے بیٹھے مٹھوں میں گرجا گھروں میں میدانوں میں گردواروں میں بھیجا کے جو ہے وہاں پر جا کے پڑھے. تو کیا ہے مٹی پھکر کی پوجا کرے گا اللہ کی عبادت کرے. یہ ہے مجھے اللہ کافر کا مفہوم ہے کہ آج کو جو ہے بتانے والا کوئی بتانے والا نہیں. یہاں تک کہ حضرت صاحب قرآن فرماتے علامہ اقبال ہمارے لیے پیدا ہوئے باپ. ان کے اشعار جو ہے نا تمام ان کے اشعار سوائے ہمارے کسی کے کام کے نہیں ہے. جو شعر پڑھے جذبہ جو ہے نا ایک مبلغ اسلام میں پیدا ہے. علامہ اقبال فرماتے خدا بندہ اطاعت میرے ساتھ دل بندے کی درجہ یہ درویش کی عیاری ہے سلطانی کی عیاری. آج دیکھو ایک مبلغ جو ہے درویش فقیر بن گیا ایک آدھ بھیگا جائے. یہ جو ہے نا ان کے اشعار یہاں تک کہ جو ابھی میں اشعار پڑھا امام زمان کے ہے وہی تیرے زمانے کا امام کرم. یہ اشعار سننے کے بعد حضرت صاحب کرم اپنے ہاتھ سے ڈاکٹر علامہ اقبال کو رحمۃ اللہ علیہ کیا بات بغیر خالی والے کو رحمۃ اللہ علیہ کی جسارت نہیں کرتا لیکن حضرت صاحب کرم جو ہے رحمۃ اللہ علیہ ہے ڈاکٹر علامہ کیسی روح جو ہے مسلمانوں کے اندر پیدا کی. بیداری ایک جو ہے چھوٹا سا واقعہ ایک صاحب ہے ڈاکٹر علامہ اقبال سے ملے کہ لاہور بڑے جو ہے نا متشرہ تھے گاڑی بزرگ تھے ان کو اشتیاق تھا علامہ اقبال سے ملنے کا. جا کے ملے بڑی مشکل سے ملنے کے بعد جو ہے بہت جو ہے نا خوش ہوئے کہ آپ آج میرے کو ڈاکٹر علامہ اقبال مل گئے. تو اس میں جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال سے وہ مولانا بولے کہ حضرت کچھ میرے کو نصیحت کرو میں آپ کے پاس آیا ہوں کچھ جو ہے نا آپ کیا میں جو ہے نا عمل کرو نصیحت کرو. تو ڈاکٹر علامہ اقبال کی سادگی ایسی تھی آپ فرماتے ارے میاں تم داڑھی والے ہیں میں بغیر داڑھی والا میں تمہاری کیا نصیحت کروں. اتنا بڑا جیت جو ہے مفسر قرآن اشعار میں جو ہے اسلام کا نقشہ فٹ کرنے والے مگر ایک آدمی آئے ان سے متاثر ہوئے تو ان کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیں. اتنی بڑی بات اپنی جو ہے ابائیں جو ہے نا نیچے کر دینا وہ حلقہ یاران پریشان کی طرح رسم حق کا باطل ہے تو اولاد ہے. بہرحال جو ہے یہ جذبہ یہاں پر جو ہے ان جو ہے نکاحوں کی مناسبت سے حضرت صاحب تعالیٰ مسلمانوں کے اندر روح ہوتے تھے کہ صرف جو ہے میاں بیوی کا جوڑا ہو گیا مل گئے سمجھ کی جو ہے مت بیٹھو ایک مجازی ہے. آپ کو ایک جو ہے نا ایک مثال ہے. اس مثال کو اگر حقیقت سمجھ کے آپ زندگی اگر گزار رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی برباد کریں. اپنی زندگی اگر آباد کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی قربانی دینے کے لیے میدان میں اتر جاؤ. ایک عورت ساری چیزیں زبان خاندان قبیلہ ملک وطن ہر چیز قربان گئی اور آپ جا کے نہیں ہیں محشر میں آئے ہیں مولانا جو ہے مشرق ایمان نہ ادا کر. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جو ہے ہمارے اس خانقاہ میں یہی جو ہے نا روح حضرت صاحب کرم مبلغین جو ہے نا بیدار رکھتے رہے. شادی کا بہت بڑا جو ہے روحانی فلسفہ ہے. یہ شادی کیا ہے خانہ آبادی ہے. انسانوں کی جو ہے نا برکت اور برکت جو ہے انسان سے ہی ساری برکتیں حاصل ہیں. دنیا کی جو ہے اسلام کے برکات جو ہے انسانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منسلک رکھا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس جوڑے میں جو ہے نیک اولیاء اللہ محفوظ فرمائیں کیونکہ مبارک اجلا ہے. مولانا عبدالغنی صاحب بسم اللہ مولانا محمد عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام آپ چھوڑے تھے 10-12 سال کی عمر سے ہم انجمن سے منسلک ہوئے. درس قرآن سنتے مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کا تو حالانکہ ہم نہ اردو پڑھے لکھے قابل نہیں کچھ نہیں لیکن آپ کی جو الفاظ تھے ہمارے سینے میں بجلیوں کی طرح جو ہے اندر چیرتے ہوئے جاتے ہیں. ہم یہاں سے جانے کے بعد راستے میں آپ ہی کا درس قرآن جو ہے نا بیٹ کرتے نکات جو سمجھ میں وہ بھربڑاتے لوگ دیکھ کے بتائے پاگل ہو گئے جو ہے کیا جو ہے نا جادو کا منترا پڑھ رہا ایسا بولتے تھے. ہمارے کو دیکھ کے ہمارے بہن کا گھر جو ہے کشن باغ میں تھا یہاں سے سڑکی پہ بیٹھو کشن باغ کا راستے لمبے بھربڑاتا تھا. کیا کرنا بولے تو وہ جو درس میں جیسا کوئی اپنے گانے کو سنا تھا یا کسی کی جو ہے نا عاشق ہو گیا تو اس کے بھیجے میں اسی کا تصور رہتا. تو یہاں پر مبلغ میں کیسا رہتا تھا درس قرآن سنتے تو دیوانگی پیدا ہو
2 سال تک تقریباً آپ جو ہے درس قرآن میں بیٹھنے کا اللہ پاک جو ہے نا شرف جو ہے نا بخشا ہے. تو بہرحال انہیں کے پوترے ان کا نام بھی عبد الغنی ہے. مولانا اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب علیہ السلام کے یہ پوتے ہیں. اور ہمارے جو اہلیہ بنے ہیں وہ جو ہے ہمارے سلطان احمد صاحب جو بہت ہی جو ہے نا اظہار قربانی والے. اور آپ کے جو والد ہے نصیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی جو ہے جب بیکری میں کام کرتے تھے محمدی مسجد میں آپ جو ہے نا موازن تھے. محمدی مسجد کے پیشمان صاحب سے صدر صاحب سے لوگ اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا جو ہے مولانا نصیر الدین احمد صاحب علیہ السلام سے لوگ ڈرتے تھے, کیونکہ آپ کا تقویٰ, آپ کی پابندی, آپ کا جو ہے نا کوئی دن ہم جو ہے بیکری میں رہتے تھے اذان جو ہے 1 منٹ جو ہے نا ادھر ادھر جانا اذان دے, بارش جو ہے موسلادھار بارش آئی, ایسی بارش میں جو ہے برابر سائیکل لے کے اوپر جو ہے کوئی وہ پلاسٹک کوٹ کے برابر مسجد میں حاضر رہتے تھے. مصلیاں نہیں آ رہے تھے, لوگ جو ہے وہاں کے پابندی سے نماز پڑھا رہے تھے. بابا آپ ادھر کے بعد مولانا خواجہ قدر صاحب نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز وہیں جو ہے نا پڑھتے تھے. عصر کی نماز یہاں پر نماز میں آگے پڑھتے تھے, لیکن فجر مغرب زیادہ تر جو ہے نا وہیں آپ پڑھتے. تو وہاں پر جو ہے نا بہت سے ہمارے ظہور اللہ صاحب جو طاہر صاحب کے بڑے جو ہے نا صاحبزادے ہیں وہ بھی اسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے, وہیں رہتے تھے. تو ایسے لوگ تھے جو ہے مولانا نصیر الدین احمد صاحب کا ایسا جو ہے اثر تھا, آپ سے مشورے لیتے تھے, کوئی بات جو ہے آپ کے اس کے خلاف نہیں کرتے. تو آخری وقت تک جو ہے آپ کی جب تک جو ہے نا طاقت تھی آپ برابر وہاں پر خدمت انجام دیے. اور جب آپ کے یہاں پر جو ہے نا فرشتے گھر میں جو ہے نا بیٹھے تو عیدوں کے موقع پر پوری جماعت کے لوگ آ کے آپ کے گھر میں آ کے ملاقات. آپ بولیے مولوی صاحب کی کیا اہمیت ہے لوگوں کے پاس. مولوی صاحب جو ہے وہ معمولی کوئی گھاس کاٹنے والا ہے تو اس کی طرح پیسے والا ہے تو لیکن مؤذن کو اس لیے بولتے آپ عام لفظوں میں گھر کا جو ہے نا نوکر کا یہی مالک ہوتا, مسجد کا جو مؤذن ہوتا پورے محلے کے لوگ اس کے مالک ہیں. مولوی صاحب ایسا کیوں کرے, کچرا یہاں کیوں کیا, وہ دارت خانہ وہ صاف کیوں نہیں ہو, یہ سارے جو ہے نا معاملے ان کو جو ہے نا یہ کرتے. لیکن آپ کا اثر و رسوخ ایسا تھا کہ آخری وقت تک بھی آپ کے انتقال تک بھی ہر عید کو جو ہے پوری جماعت کی کمیٹی کے لوگ حتیٰ کہ پیشمان صاحب تک جو ہے آپ سے آ کے یہاں پر ملاقات کرتے تھے. بہرحال بہت تقوی اور پرہیزگار اور نماز صاحب صلاۃ میں بہت جو ہے نا پابند تھے. تو ان کی جو ہے ہوتی ہے ہمارے سلطان احمد صاحب کا بھی باہر جو ہے نا اس میں ہے سعودی عرب باہر ملک میں ہے. اللہ پاک جو ہے نا ان کو خوشیوں سے تبدیل کرے اور ہے ان کے اولاد کے بیٹی اور داماد میں اللہ تعالیٰ بے انتہا جو ہے نا محبت ادا کرے. اور اپنی ان کی خاص دعا ہے یہ جو روحانی جو ہے گھر والے یعنی 2 جو ہے نا مبارک جو ہے نا گھر کے خاندان کے لوگ میرے اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ جو ہے محبت درست جو ہے نا پیدا فرمائیں. اور جو ان کے جو ہمارے سلطان صاحب جو ہمارے محی الدین صاحب جو میر محمد قاسم صاحب نبی علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں, تو حضرت صاحب کا بھی ساتھیاں ہیں. اور ان کی جو ہے تو تعریف حضرت صاحب نے اپنے خطبہ مبارک سے بیان کروائے کہ جو ہے حضرت صاحب کا ایسے جو ہجرت میں مہاجرین ہیں ان کے لیے جو ہے اتنی بڑی حضرت صاحب کے پاس یہاں پر ایک مثال قائم ہے کہ ابو مجاہد محمد شفیع صاحب انہوں جو ہے اتنے بڑے مبلغ تھے کہ پٹیالہ کے راجا کو دعوت اسلام دی. ان کو جو ہے رام اوتار کی بشارت ہے. ابو مجاہد محمد شفیع صاحب بدر اسلام ہجرت کے برکات جو ہے جب حضرت صاحب کا درس میں بیان کر رہے تھے تو انہوں آ کے اتنے متاثر ہوئے, حضرت یہ جو ہجرت کے آپ فضائل فضیلت برکتیں آپ بیان فرما رہے ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ جو ہے روحانی برکت کو حاصل کروں, اس کا جو ہے نا اس کی فضیلت حاصل کروں. آپ اگر حکم دیں تو میرے بیوی بچوں کو لا کے ذبح کر دیتا ہوں, میرے کو ہجرت کا ثواب دو. حضرت صاحب نے کیا فرمایا, وقت ختم ہو گیا یہ جو ہے ثواب کا ایک بات بیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, صدادہ اور دورہ دکھاتا نہیں. تو یہ جو ہے اللہ کے پاس موجودہ موجود ہے, موجودہ لوگ ہیں ان کا کوئی ثانی جو ہے نا پیدا نہیں ہو سکتا, تا قیامت جو ہے نا ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک کی مبارک وجدوں کی برکت سے ہمارے اندر جو ہے زندگی کا سلیقہ پیدا کرے, روحان جو ہے نا ہمارا جو سلسلہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے برکتیں نازل فرمائے. بارک اللہ علیہ سبحان اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم